اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا چوتھا رکن منجیات ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی نجات اور فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی 8ویں اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ توحید اور توکل کے بارے میں ہے۔ اصل ہشتم توحید و توکل، توکل کا مرتبہ اور اس کی شناخت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے، لیکن توکل کی شناخت اور اس پر عمل کرنا دشوار ہے، اور اس کی دشواری کا باعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کاموں میں حق تعالی کے سوا کسی اور کا دخل ہے تو اس کو پختہ اور کامل موحد نہیں کہا جا سکتا، اور اگر وہ تمام اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا، اور اگر ظاہری اسباب کا مسبب اس کو نظر نہ آئے تو گویا اس نے عقل کے خلاف کیا، اور اگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی تو احتمال یہ ہے کہ اسباب ظاہری میں سے کسی سبب پر وہ توکل کرے۔ اس صورت میں بھی اس کو موحد کامل نہیں کہیں گے۔ پس توکل کا بیان اس طور پر کہ عقل و شرع و توحید کے مطابق ہو اور ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو دشوار ہے، ہر کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا۔ بس ہم پہلے توکل کی فضیلت اور اس کے بعد اس کی حقیقت، پھر اس کے احوال اور عمل کو بیان کریں گے۔ توکل کی فضیلت۔ خداوند بزرگ و برتر نے تمام بندوں کو توکل کا حکم دے کر اس کو ایمان کی شرط ٹھہرایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو، اور ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص خداوند تعالیٰ پر بھروسہ کرے یعنی توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے، اور فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خداوند تعالیٰ بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اس قسم کی آیتیں بہت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بار امتوں کو مجھ پر ظاہر کیا گیا، اپنی امت کو کوہ و بیابان میں ٹھہرا ہوا پایا، ان کی کثرت کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور مجھے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کثرت سے آپ خوش ہوئے؟ میں نے کہا ہاں اے خداوند عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے 7,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے بہشت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سر، داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے بلکہ خداوند تعالی کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی خدایا تو عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل فرما دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی نے اٹھ کر اسی دعا کے لیے التماس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق بہا عکاشہ، یعنی عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خدا پر ایسا توکل کرو گے جیسا توکل کا حق ہے تو وہ تمہارا رزق تم کو پہنچا دے گا، اسی طرح جیسے پرندوں کو پہنچاتا جو صبح کو بھوکے اڑ کر جاتے ہیں اور پھر سیر ہو کر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا کے پناہ میں جائے گا حق تعالی اس کے سب کاموں کو سربراہی فرمائے گا اور اس کی روزی ایسی جگہ سے پہنچا دے گا جو وہ نہیں جانتا ہے، اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے گا حق تعالی اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کافروں نے منجنیخ میں بٹھا کر آگ میں ڈالا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس وقت فضا میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تم سے کچھ کام نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا تھا۔ اس قول کو پورا کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری کو سراہا اور فرمایا و ابراہیم الذی وفی
وفا، اور ابراہیم نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد، جب کوئی بندہ سب کو چھوڑ کر میری پناہ لے گا، اگرچہ آسمان و زمین کی خلقت مکر و فریب سے اس پر حملہ کرے، میں اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے بچھو نے ڈنک مارا، میری والدہ نے مجھے قسم دی کہ تم اپنا ہاتھ سیدھا کرو تاکہ میں منتر پڑھ دوں۔ میں نے دوسرا ہاتھ جو نیش زدہ نہیں تھا آگے بڑھا دیا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی اور داغ پر بھروسہ کرے وہ متوکل نہیں ہے۔ شیخ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب سے میں نے دریافت کیا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا، روزی دینے والے سے پوچھو کہ کہاں سے بھیجتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عابد سے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہو، روزی کس طرح حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس نے چکی پیدا کی ہے وہی اناج بھیجتا ہے۔ حرم بن حبان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کس ملک میں قیام کروں؟ کہا شام میں۔ انہوں نے کہا روزی وہاں کس طرح ملے گی؟ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اف لهذا القلوب قد خالتها شک ولا ينفعها الموعة، تف ہے ایسے دل والوں پر جو شک میں رہا کرتے ہیں اور نصیحت انہیں نفع نہیں دیتی ہے۔ توحید کی حقیقت جس پر توکل موقوف ہے، اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توکل دل کی وہ حالت ہے جس کا ثمرہ ایمان ہے، اور ایمان کے بہت سے ابواب ہیں، لیکن از انجملہ توکل کی بنیاد دو چیزوں کی مانند ہے۔ ایک یہ کہ توحید پر ایمان لائے، اور دوسری یہ کہ کمال لطف و رحمت پر اس کا ایمان ہو۔ توحید کی شرح بہت دراز ہے اور علم توحید تمام علوم میں عظیم تر ہے۔ ہم یہاں صرف ان باتوں ہی کو بیان کریں گے جن پر توکل کی بنیاد ہے۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے 4 درجے ہیں، اور توحید کا ایک مغز ہے، اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے۔ اسی طرح توحید کا ایک پوست ہے، اور اس پوست کا بھی ایک پوست ہے۔ بس اسی طرح توحید کے 2 مغز اور 2 پوست ہوئے۔ اس کی مثال خام اخروٹ کی ہے کہ ایک مغز اور 2 پوست ہوتے ہیں، اور اس کا روغن مغز کا حکم رکھتا ہے۔ اس کا روغن مغز کا حکم رکھتا ہے۔ توحید کی پہلی صورت، توحید کا پہلا درجہ یا صورت یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل میں اس بات کا عقیدہ نہ رکھے، تو یہ توحید منافق کی توحید ہے کہ زبان سے کہتا ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا۔ اور دوسرا درجہ توحید کا یا اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں توحید کا اعتقاد تقلیداً رکھے، جیسے عوام عقیدہ رکھتے ہیں، یا ایک دلیل کے اعتبار سے متکلمین کی توحید ہے۔ تیسرا درجہ یا صورت یہ ہے کہ مشاہدے سے اس بات کو جانے کہ سب کاموں کا فاعل حقیقی خداوند تعالی ہے اور دوسرے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں نور الہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات عوام اور متکلمین کے عقیدے جیسی نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلید یاد یا دلیل کے ہیلے سے لگائی جائے، اور ہم نے جس مشاہدے کا ذکر کیا ہے یہ دل کی کشائش ہے جو قید سے آزاد ہے۔ جیسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے، یہ عوام کے تقلید کی مثال ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ سنتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ ایک دوسرا شخص ایک شخص کے گھر میں موجود ہونے پر اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ گھوڑا اور نوکر چاکر سب دروازے پر موجود ہیں۔ متکلمین کے اعتقاد کی مثال یہی ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ عارفوں کی توحید کی مثال یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ تیسرے درجے کی توحید اگرچہ عظیم ہے، یہ موحد اس توحید میں خلق کو دیکھتا ہے اور خالق کو بھی، اور سمجھتا ہے کہ خالق سے ہے، پس وہ کثرت اور بہتات میں گرفتار ہو گیا، اور جب تک یہ 2 چیزیں اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقے میں گرفتار ہے، اس کو جمع حاصل نہیں ہے اور اس کو توحید کا کمال حاصل نہیں ہوا۔
چوتھا درجہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسرے کو نہ دیکھے، بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو سمجھے۔ اس مشاہدے میں تفرقے کا دخل نہیں ہے۔ حضرات صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں۔ چنانچہ حسین حلاج بن منصور نے جو صحرا و بیابان میں پھرتے تھے، شیخ خواص کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ دنیا توکل کے راستے میں درست کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے اپنی تمام عمر تو باطن کے آباد کرنے میں گزار دی، بس تم نیستی سے نکل کر توحید میں کب پہنچو گے؟ اب معلوم ہو گیا کہ توحید کے 4 مقام ہیں۔ اول توحید منافق ہے، وہ پوست کے پوست کی طرح ہوگی، اور جس طرح تم اگر اخروٹ کا چھلکا کھاؤ گے تو نقصان کرے گا، اگرچہ بظاہر وہ سبز ہے پر اس کا باطن اچھا نہیں ہے۔ اگر تم اس کو جلاؤ گے تو اس سے دھواں اٹھے گا اور آگ بجھ جائے گی، اگر اس کو گھر میں ڈال دو گے تو کچھ کام نہ آئے گی، اور جگہ کو گھیرے گا اور جگہ تنگ ہوگی اور کسی کام نہ آئے گی۔ اگر اس پوست کو اخروٹ پر چند روز کے لیے چھوڑ دیں تو وہ اندر کے پوست کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے، فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس نے پوست کو تلوار سے بچا لیا، یعنی اس کا پوست اس کا بدن ہے۔ اس توحید کے سبب اس نے خود کو تلوار سے بچا لیا، لیکن جب تن فنا ہوا اور جان یعنی روح باقی رہے تو وہ توحید کچھ کام نہ آئے گی۔ جس طرح اخروٹ کا اندرونی پوست جلانے کے لائق ہے، لیکن اس کو مغز کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور بگڑنے نہ دے، اگرچہ وہ مغز کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ عوام اور متکلمین کی توحید کا یہی فائدہ ہے کہ وہ ان کو آتش دوزخ سے بچائے گی، اگرچہ اس میں ایک نوع کی منفعت ہے، لیکن مغز اور روغن جیسی لطافت اس میں کہاں ہے؟ اخروٹ کا مغز اگرچہ مرغوب ہے اور پسند کیا جاتا ہے، لیکن جب روغن کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ ثقل یعنی کھلی سے خالی نہیں ہے، اور وہ فی نفسی ہی صفا کو نہیں پہنچتا ہے۔ توحید کا تیسرا اور چوتھا درجہ۔ توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقے سے خالی نہیں ہے۔ چوتھا درجہ کمال صفوت کو پہنچتا ہے کہ اس میں حق تعالی کے سوا کسی بشر کا لحاظ اور اعتبار نہیں ہوتا، اور بندہ اس میں سوائے ایک ذات کے کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ وہ حق تعالی کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی غافل ہو جاتا ہے، جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیست ہیں۔ تم کہو گے کہ توحید کے درجات مشکل ہیں، لہٰذا اس کی تشریح ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ سب کو ایک ہی کیوں کر دیکھوں جبکہ میں بہت سے اسباب کو دیکھ رہا ہوں، بس ان تمام اسباب کو ایک سبب کیوں کر سمجھوں جبکہ میں آسمان، زمین اور خلق کو دیکھتا ہوں، یہ سب ایک نہیں ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی، متکلمین کی توحید استدلال ہے۔ ان تینوں کو تو سمجھ سکتا ہے، لیکن چوتھی توحید کے سمجھنے میں تجھے مشکل ہے، اگرچہ توکل کے واسطے چوتھی توحید کی حاجت نہیں، لیکن توکل کے لیے تیسری توحید کافی ہے۔ اس توحید چہارم کی شرح اس شخص سے ہے جو مقام چہارم تک نہیں پہنچا ہے۔ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن فی الجملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواہ بہت سی ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے باہمی ارتباط سے سب مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ جب عارف کی نظر میں یہ صورت جلوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی دیکھے گا، جیسا کہ آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اعضاء سے مل کر بنا ہے، مثلا گوشت، پوست، سر، پاؤں، میدا اور جگر، لیکن حقیقت میں آدمی ایک ہی چیز ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضاء کی تفصیل یاد نہ رکھے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے۔ اب اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو وہ یہی کہے گا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے، یعنی انسان کو دیکھا ہے۔ پھر اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک ہی چیز کا خیال ہے، یعنی اپنے محبوب کا، پس اس کا سراپا محبوب ہی ہوگا۔ اسی طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے، جب آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ موجودات بیک و گر مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مانند ہیں، اور اجزائے عالم یعنی آسمان، زمین اور ستاروں کی نسبت با یکدگر ایسی ہے جیسے ایک
حیوان کے کل اعضاء کی نسبت اس حیوان کے ساتھ اور سارے عالم کے مدبرین عالم کے ساتھ ایک اعتبار سے حیوانی بدن کی مملکت جیسی ہے، اس عقل اور روح کے ساتھ جو اس کی مدبر ہے۔ اور جب تک ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، حق تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا کا راز نہ جان سکے، یہ نازک بات ہے، اس کے فہم میں نہیں آئے گی۔ کتاب کے مقدمے میں ہم نے اس بات کی طرف کچھ اشارات کیے ہیں، بس اس مقام میں خاموشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بات دیوانوں کو چھیڑتی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نہیں۔ لیکن تیسری توحید کو، جسے توحید فعلی کہتے ہیں، ہم اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر فہم رکھتے ہو تو وہاں اس کا مطالعہ کرو۔ ہم نے شکر کی اصل میں جو نقطہ بیان کیا ہے اس جگہ اس کا جاننا کافی ہوگا، یعنی سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش اور ہوا وغیرہ جن کو تم اسباب فاعل سمجھتے ہو، یہ سب کے سب مسخر ہیں، اس طرح جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ ان میں سے کوئی خود بخود حرکت نہیں کرتا، بلکہ ان کو بروقت ضرورت یعنی بقدر ضرورت حرکت دینے والا حرکت دیتا ہے۔ بس ہر ایک کام کو ان کے حوالے کرنا غلطی ہے، جس طرح خلعت شاہی عنایت ہونے پر شاہی دستخط کو قلم و کاغذ کے حوالے کرنا غلطی ہے۔ ہاں، وہ مقام جہاں تمہاری حرکت رکے گی حیوانات کا اختیار ہے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ آدمی فی الجملہ اختیار رکھتا ہے۔ یہ غلطی ہے، کیونکہ انسان فی نفسی ہی مجبور محض ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہے اور قدرت ارادے کی مسخر ہے، جیسے ارادہ ہو ویسا ہی انسان کرے۔ لیکن جب حق تعالی ارادہ کو پیدا کرے تب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا۔ جب قدرت ارادے کی مسخر ہوئی اور ارادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا۔ جب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان کے افعال 3 قسم کے ہیں تو تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لو گے۔ افعال انسانی کی اقسام میں ایک یہ ہے کہ اگر مثلا پاؤں پانی پر رکھا اور پاؤں اندر چلا گیا تو کہتے ہیں کہ اس نے پانی کو چیر کر اس کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کیا، اس کو فعل طبعی کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سانس لے، اس کو فعل ارادی کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس نے کلام کیا یا چلا، اس کو فعل اختیاری کہا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان پانی پر چلا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے پانی پھٹ جائے، اور یہ بات اس کے اختیار سے نہیں تھی۔ خواہ مخواہ ایسا ہوگا۔ پانی کی طبیعت کا خاصہ ہے، تم ایک پتھر پانی پر پھینکو وہ یقیناً پانی میں ڈوب جائے گا۔ یہ پانی کے اندر اترنا پتھر کا فعل نہیں ہے، کیونکہ پتھر کے بھاری پن کے باعث ایسا ہونا ضروری تھا۔ انسان کا فعل ارادی جیسے سانس لینا وغیرہ، اس کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ دم کا روکنا اس سے ممکن نہیں۔ اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کا ارادہ اس سے خود بخود ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص قصد کرے کہ دور سے کسی آنکھ میں سوئی مارے تو وہ شخص فوراً آنکھ بند کر لیتا ہے۔ وہ آنکھ بند نہ کرنے کے ارادے پر اس وقت قادر نہیں ہے، کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ وہ یہ ارادہ بالضرور اس میں پیدا ہوگا، جیسے اس کی خلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر وہ پانی پر کھڑا رہا تو ڈوب جائے گا۔ بس ان 2 افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہو گئی، لیکن اس کا چلنا جو فعل اختیاری ہے، مثلا چلنا، بولنا وغیرہ، اس میں اشکال نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ہر ایک کام کا ارادہ اس وقت کرے گا کہ اس کی عقل حکم دے کہ اس کام میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کام کے کرنے میں تامل کی حاجت ہو، اس صورت میں یہ ارادہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے اعضاء کو ہلاتا ہے۔ مثلا جب سوئی دور سے لگتی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے فوراً آنکھ بند کر لی، لیکن جب اس بات کا علم ہو کہ سوئی سے آنکھ کو نقصان پہنچے گا اور آنکھ بند تعامل کی ضرورت نہیں، کیونکہ بغیر غور و فکر کے سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینا بہتر ہے۔ بس جب اس نے اپنے لیے خیر اور بہتری کو مان لیا تو بالضرور ارادے سے قدرت حرکت میں آئے گی، اس موقع پر جب تعامل کی ضرورت باقی نہیں رہی۔
جان لینا چاہیے کہ ارادہ عقل کے حکم کے تابع ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق اور بہتر ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے تو مار نہیں سکتا، ہر چند کے ہاتھ اور چاقو موجود ہے، کیونکہ ہاتھ کی قدرت ارادے کی قید میں ہے اور ارادہ عقل کا تابع ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور موزوں ہے، اور اس معاملے میں عقل بھی مجبور ہے کیونکہ وہ آئینے کی مانند روشن ہے۔ جو کام مفید ہوتا ہے اس کی صورت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے، چونکہ خود کو قتل کرنا راہ برا ہے، پس اس کی صورت آئینہ عقل میں پیدا صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور مرنے کو اس بلا سے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو، پس اس کو فعل اختیار اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس فعل کو اچھا ہونا سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، ورنہ یہ بات سانس لینے اور پلک مارنے کی طرح ظہور میں آتی۔ پس یہ اسباب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ان اسباب کی زنجیروں کے حلقے بے شمار ہیں، ہم ان کا بیان تفصیل سے کتاب احیاء علوم الدین میں کیا ہے۔ انسان کو جو قدرت دی گئی ہے وہ اس زنجیر کا حلقہ ہے، اس سبب سے وہ خیال کرنے لگا ہے کہ اس کا بھی کچھ اختیار ہے۔ یہ خیال کرنا اور یوں سمجھنا محض غلطی ہے۔ آدمی سے اس کا تعلق صرف اسی قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظہر یا محل ظہور ہے، پس انسان قدرت کا محل اختیار ہے، اور جو اس میں پیدا کرنے والا پیدا کرتا ہے، گویا اس درخت کی طرح جو ہوا سے ہلتا ہے، نہ اس کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے، اور آج تک درخت کو کسی نے قدرت و ارادے کا محل نہیں سمجھا ہے، اور اس کے ہلنے کو محض فعل اضطراری کہتے ہیں۔ جب خداوند تعالی کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے، یعنی مطلق ہے، اسی کو اختراع کہتے ہیں۔ اور جب انسان کا حال نہ درخت کا سا ہے اور نہ خداوند تعالی کی مانند، کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس باب سے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے، تو آدمی کا فعل حق تعالی کے فعل کے مانند نہ ہوگا کہ اس کو بھی ہم خلق اور اختراع سے موسوم کر سکیں۔ اور جب انسان محل ظہور قدرت و ارادہ ہے تو جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدا کی گئی ہے، تو اس کا حال درخت جیسا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو ہم فعل اضطراری کہہ سکیں، بلکہ یہ ایک دوسری قسم ہے، لہٰذا دوسرا نام تجویز کیا گیا، یعنی اس کو کسب سے موسوم کیا گیا۔ اس تمام وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے، خواہ چاہے یا نہ چاہے، اس کا صدور اس سے ہو کر رہے گا، تو اس صورت میں فی الحقیقت اس کا کچھ بھی اختیار نہ رہا۔ ثواب و عذاب کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ اس موقع پر تم کہو کہ اگر یہ بات ہے کہ فی الحقیقت بندے کا کچھ اختیار نہیں ہے تو پھر ثواب و عذاب کس لیے ہے اور شریعت کا قیام کیوں ہوا؟ انسان کو تو کچھ اختیار ہی نہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقام کو توحید در شرع و شرع در توحید کہتے ہیں۔ اس کے درمیان کمزور ایمان والے بہت سے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے تہلکے سے ایسے ہی شخص محفوظ رہے گا جو پانی پر چل سکے، اگر چل نہیں سکتا تو کم از کم وہ تیر ہی سکے، اور بہت سے لوگ اس سبب سے سلامت رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں اترے تاکہ غرق نہ ہو جائیں۔ عوام الناس اس بات سے بے خبر ہیں، ان کے حال پر مہربانی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارے تک نہ آنے دیں، ورنہ اچانک ڈوب جائیں گے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے دریائے توحید کی سیر کی اور ڈوبے، ان کے ڈوبنے کا سبب یہ تھا کہ وہ تیرنا نہیں جانتے تھے اور نہ اس کو سیکھنے کی ان میں صلاحیت تھی، یا خود اپنے فہم پر غلط اعتبار کر کے اس پر غور کیا اور اس کے سیکھنے کی طلب نہیں کی اور اس دریا میں غرق ہو گئے۔ ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے، سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جو شخص ازل سے شقی ہے، کوشش اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور جس کے مقدر میں سعادت لکھی ہے، اس کو جد و جہد کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا نادانی ہے اور ضلالت یعنی گمراہی کی نشانی ہے اور ہلاکت کا باعث ہے۔ اگرچہ اس بات کا اس کتاب کیمیائے سعادت میں لکھنا کچھ مناسب نہ تھا، لیکن چونکہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اس لیے کچھ بیان کرنا ضروری سا ہو گیا۔ ثواب و عذاب کیوں ہے؟ اس کا جواب، اے عزیز،
تم نے جو یہ کہا کہ جب یہ صورتحال ہے تو ثواب و عذاب کیوں ہے؟ اس کا جواب سنو، عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارا برا کام کرنے سے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلے میں تم کو سزا دینا چاہتا ہے، یا تمہارے نیک اعمال سے خوش ہو کر اس کے بدلے میں تم کو خلعت فرماتا ہے، کیونکہ یہ باتیں شان الوہیت کے لائق نہیں، جبکہ خون یا صفرا یا کوئی اور خلط غالب ہو کر بدحالی پیدا کرتی ہے تو اس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے، اور جب دوا اور علاج سے پہلی جیسی حالت بدن میں پیدا ہو تو اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ اس طرح جب شہوت اور خشم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تو اس سے ایک ایسی آگ پیدا ہوتی ہے جو جان کو جلا ڈالتی ہے، اور اس سے تمہاری ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغضب قطعۃ من النار، غصہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس طرح عقل کا نور جب قوی ہوتا ہے تو شہوت اور غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور دوزخ سے آواز آتی ہے، جری مومن فإن نورک اطفأ ناری، یعنی اے مومن سرک جا، تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو سرد کر دیا۔ دیکھو دوزخ ایمان سے فریاد کر رہی ہے، بات چیت درمیان میں نہیں ہے، بلکہ دوزخ کو اس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس سے بھاگ جانا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مچھر ہوا سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح شہوت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے، بس تمہارے عذاب کے لیے کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی، تمہاری چیز تم ہی کو دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، انما ہی اعمالکم ترد الیکم، بے شک یہ دوزخ تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہاری طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، پس آتش دوزخ کی اصل تمہاری شہوت اور غضب ہی ہے، اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باطن میں موجود ہیں۔ اگر تم کو علم الیقین حاصل ہوتا تو بے شک تم اس کو دیکھ لیتے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم دیکھو گے۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح زہر کھانا انسان کو بیمار کرتا ہے، پھر وہ بیماری قبر میں اس کو لے جاتی ہے، اس میں نہ کسی کا غصہ ہے اور کوئی تم سے انتقام لے رہا ہے، اسی طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو بیمار کرتی ہے اور وہ بیماری آگ بن جاتی ہے، اور یہ آگ دوزخ کی آگ کی ایک قسم ہے، وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح دوزخ دوزخی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس میں نہ کسی کا غصہ ہے نہ غضب۔ یہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے بھیجنے کی اس صورت میں کیا ضرورت تھی، جبکہ ہمارا کوئی فعل ہمارے اختیار سے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا قہر و جبر ہے، تاکہ بندوں کو جبرن و قہرن بہشت میں لے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، العجب من قوم الی الجنۃ بالسلاسل، اسی طرح کمند قہر کا خیال رکھ دوزخ میں نہ لے جائیں۔ ارشاد فرمایا، انتم تتہافتون علی النار وان اخذ مجریکم، تم پروانوں کی طرح خود کو آگ پر گراتے ہو اور میں تم کو تمہاری کمر پکڑ کر کھینچنے والا ہوں، یعنی گرنے نہیں دیتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کی نصیحت خداوند کریم کی جباری کی زنجیر کا ایک حلقہ ہوا جس سے فہم پیدا ہوا تاکہ ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو سکے، اور پیغمبروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیدا ہوا، اور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینے سے گرد و غبار کو دفع کر دے تاکہ یہ حکم اس آئینے میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرنا دنیا طلب کرنے سے بہتر ہے، اور اس سے راہ آخرت طے کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، اور ارادے کے باعث اعضاء خوامخواہ حرکت میں آ جائیں کہ وہ ارادے کے تابع ہیں، اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے بچا کر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیہم السلام کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے۔ اس چرواہے کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سرسبز چراگاہ ہے اور بائیں طرف ایک عظیم غار ہے جہاں بہت سے بھیڑیے موجود ہیں۔ پس یہ نگہبان غار کے کنارے پر کھڑا ہوا اپنے
اپنی عصا کو ہلا رہا ہے تاکہ ریوڑ عصا کے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلکہ سرسبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغمبروں کے بھیجنے کے یہی معنی ہیں۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر شقاوت کا حکم ہے تو پھر کوشش سے کیا فائدہ؟ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ کسی کی شقاوت کا حکم ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایسی بات اس کے دل میں ڈالے کہ وہ کوشش سے باز رہے، تخم نہ بوئے، لہذا دروبی نہ کرے، نہ بیج ڈالے، نہ کھیتی کاٹے۔ اور اس بات کی علامت کہ حق تعالی نے کسی کی موت کا حکم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے، یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب ازل میں یہ حکم ہو چکا ہے کہ میں فاقے سے مر جاؤں، روٹی کھانے سے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس وہ روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور بالکل ہی نہ کھائے تو یقیناً وہ مر جائے گا۔ یا کوئی کہے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھ دی ہے تو بیج بونے سے کیا فائدہ ہوگا، بس یہ خیال کر کے وہ نہ بوئے گا اور نہ کاٹے گا۔ حق تعالی نے جس کی سعادت کا حکم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا حکم دیا گیا ہے اس کو توانگری یعنی امیری اور زندگی کے اسباب فراہم کرنا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے، بس یہ حکم بے فائدہ نہیں ہے، اس میں اسباب کا تعلق ہے۔ بس جس کو کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کام کے اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطے کے اس کام تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعملوا افکل میسر کما لما خلق له، عمل کرو کہ ہر شخص پر جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے۔ اے عزیز، تم ان احوال و اعمال سے جبرن اور قہرن تم سے کروائے جاتے ہیں، اپنے انجام و عاقبت کی بشارت حاصل کرو۔ جب حصول علم کے لیے سعی و کوشش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ تمہارے لیے سعادت، امامت اور خلافت کا حکم کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ تم اس راہ میں پوری کوشش کرو۔ اور اگر تم پر مستی اور کاہلی کا غلبہ ہے تو اس وقت یہ بات تمہارے دل میں پیدا ہوگی کہ ازل کے دن میری جہالت یعنی جاہل رہنے کا حکم کیا گیا ہے، اب علم کی تکرار اور اس کا یاد کرنا کیا فائدہ دے گا؟ اس سے تم اپنی جہالت کا اندازہ کر لو اور جان لو کہ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ہرگز درجہ امامت کو نہ پہنچ سکو گے۔ الغرض آخرت کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر قیاس کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ وسواء محیاہم و مماتہم، تمہاری آفرینش یعنی تمہاری پیدائش اور تمہاری اٹھان مثل ایک تن کے ہے اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہے۔ جب تم نے ان حقائق کو پہچان لیا تو سمجھ لو کہ تمہارے تینوں اشکال رفع ہو گئے اور توحید ثابت ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ جس کو حق تعالی معرفت اور بصیرت عطا فرمائے وہ جان جائے کہ شریعت، عقل اور توحید میں کچھ تناقض نہیں ہے۔ یہاں ہم اور کچھ زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ دوسرا ایمان جس پر توکل کی بنا ہے پیدا کرنا، اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ توحید دو ایمانوں کا نتیجہ ہے۔ ایک توحید جس کی شرح ہم کر چکے ہیں کہ توکل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ خداوند تعالی عالم کا خالق ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ سب پر رحیم، حکیم اور مہربان ہے، اور اس کی مہربانی ایک چونٹی اور مچھر سے لے کر آدمی تک ماں کی اس کی محبت اور شفقت سے زیادہ ہے جس کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی نے عالم اور سارے موجودات کو کمال و جمال اور لطف و حکمت سے اسی طور پر پیدا کیا ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں، اور سمجھو کہ کسی چیز سے وہ اپنی لطف و مہربانی کی نظر نہیں اٹھاتا، اس کی مہربانی ہر چیز کے شامل حال ہے اور ہر چیز کو جیسی ضرورت تھی ویسا ہی بنایا ہے۔ اگر روئے زمین کے تمام دانشور جمع ہو جائیں اور ان کو کمال عقل و زیرکی عطا ہو اور وہ کوشش کریں کہ یک سر منہ اور پریشہ ایسا مل جائے کہ ویسا ہونا سزاوار نہ ہو یا چھوٹا بڑا ہو یا جو ہے اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو نہیں پا سکتے، اور یہی کہیں گے کہ سب مناسب اور موزوں ہے، اور جو تم بدصورتی دیکھتے ہو تو اس کا کمال اس بدصورتی میں ہے کہ وہ بدصورت ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی تخلیق ناقص ہوتی اور ایک حکمت باقی رہ جاتی، کیونکہ اگر وہ بدصورتی نہ
ہوتی تو حسن کی قدر کو کون پہچانتا اور اس سے انبساط یعنی خوشی حاصل نہ کر سکتا۔ اگر ناقص کا وجود نہ ہوتا تو کامل بھی نظر آتا، اور کامل کو اپنے کمال سے مسرت اور نشاط حاصل نہ ہوتی، کیونکہ کامل اور ناقص تو نسبت ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا جب باپ نہ ہو تو بیٹا نہ ہوگا، اگر بیٹا نہ ہو تو باپ بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور مقابلہ دو چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ جب یہ دوئی درمیان سے اٹھ جائے تو دو چیزیں ایک بن جائیں، اس طرح مقابلہ اور وہ چیز جس پر مقابلہ موقوف ہے باطل ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت پوشیدہ رکھتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کا اپنے کاموں کی حکمت بندوں پر پوشیدہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کاموں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے وہ بہتر ہے، اور ایسا ہی ہونا مناسب تھا۔ بس دنیا میں جو کچھ بیماری، عاجزی، ہلاکت، نقصان، درد و الم موجود ہے، ہر ایک میں خداوند کریم نے حکمت رکھی ہے، اور یہی مناسب تھا۔ جس کسی کو درویش بنایا ہے اسی واسطے بنایا ہے کہ درویشی ہی میں اس کی خوبی تھی، اور اگر وہ تونگر یعنی امیر ہوتا تو خراب ہوتا، اور جس کو تونگر بنایا ہے اس میں اسی کی بہتری تھی، اگر اس کو فقیر بناتا تو وہ خراب ہوتا۔ اور یہ توحید بھی ایک سمندر ہے، بہترے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں، اس میں قضاء و قدر کا راز پنہا ہے، اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں غواصی کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کا سر یہی ہے، اور توکل کو اس کی احتیاج ہے۔ توکل کی حقیقت، توکل دل کا ایک حال ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے، اور یہ خداوند کریم کی وحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ اس حال یعنی توکل کے معنی یہ ہیں کہ دل وکیل یعنی کارساز پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے، تذبذب پیدا نہ ہو، اور اپنی روزی کے باب میں فکر مند نہ ہو، اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے مایوس اور دلگیر نہ ہو، بلکہ حق تعالی پر بھروسہ رکھے کہ وہی اس کو روزی پہنچائے گا۔ ایک مثال سے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکر و فریب سے دعویٰ باطل کریں تو دوسرا شخص اس مکر کی مدافعت کے لیے ایک وکیل مقرر کرتا ہے۔ اگر اس شخص کو مقرر کردہ وکیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے تو اس کا دل وکیل کی طرف سے مطمئن اور بے فکر رہے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وکیل دغا اور فریب کے داؤں گھات سے خوب واقف ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے، ایک دلیری، دوسری فصاحت زبان۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سخنی کے باعث اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وکیل اپنے موکل پر نہایت شفیق اور مہربان ہو تاکہ اس کے حق کو بجا لا سکے۔ جب ان تینوں صفات کا یقین کرے گا تب اس کا دل اس کی طرف سے مطمئن ہوگا اور وکیل پر بھرپور اعتماد کرے گا اور خود کسی حیلہ و تدبیر کے درپے نہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص نعم المولا و نعم الوکیل، اچھا مولا اور اچھی وکالت والا، اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ اس پر ایمان رکھے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کا فاعل کوئی اور دوسرا نہیں ہے سوائے اس کے، اور اس پر یقین رکھے کہ خداوند تعالی کی قدرت اور اس کے علم میں کسی طرح کا قصور اور کوتاہی نہیں ہے، اور اس کی رحمت و عنایت ایسی بے نہایت و بے غایت ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے، تب اس کا دل اللہ تعالی کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے حیلہ و تدبیر ترک کر دے گا اور سمجھے گا کہ روزی مقرر ہے، وقت پر مجھے ملے گی اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم سے درست ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان تینوں صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بالطبع دل کا کچا ہو اور ہراساں رہتا ہو، کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ طبیعت ہر یقین کے تابع ہو، کبھی کبھی وہ وہم کے بھی تابع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ خطا اور غلطی ہے۔ مثلا شیرینی کھاتے وقت اگر کوئی شخص اس شیرینی کو نجاست سے تشبیہ دے تو اس وقت وہ کراہت کے سبب سے اس کو نہیں کھا سکے گا، اگرچہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبیہ دروغ
محض ہے۔ اسی طرح مردے کے ساتھ تنہا گھر میں سونا نہیں چاہتا، حالانکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پتھر جیسا ہے اور ہرگز نہ اٹھے گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ توکل کے لیے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں گی وہ اضطراب اور واہمہ دل سے نہیں نکلے گا، اور جب تک پورا بھروسہ اور اعتماد نہ ہو متوکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کام میں خداوند تعالی پر دل سے اعتماد کلی کا نام توکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل تھا۔ بائیں ہمہ انہوں نے فرمایا ربی ارنی کیف تحل موت قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آ جائے، کیونکہ ابتدائی حال میں دل کا چین خیال اور وہم کا تابع ہوتا ہے۔ جب پورا ایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہوگا اور پھر مشاہدہ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ توکل کے درجے۔ توکل کے 3 درجے۔ اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جھگڑے میں ایسے وکیل کو مقرر کرتا ہے جو چالاک، فصیح البیان، دلیر و بے باک اور شفیق ہو اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس متوکل کا حال اس بچے کی طرح ہو جو ہر مصیبت اور آفت میں ماں کے سوا کسی دوسرے کو نہیں جانتا، بھوک کی حالت میں اس کو پکارتا ہے، خوف کے وقت اسی کی پناہ لیتا ہے، اور یہ اس کی سرشت ہے کہ اس میں تکلف کو ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ یہ ایسا متوکل ہے جس کو اپنے توکل کی خبر نہیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو وکیل کے سلسلے میں پہلے درجے کے متوکل کی تھی کہ اس کو اپنے توکل کی خبر تھی اور اپنے اختیار سے تکلف کے ساتھ خود کو توکل کے حوالے کیا تھا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال اس مردہ کا سا ہے جو غسال کے سامنے ہو۔ متوکل خود کو مردہ سمجھے اور قدرت الہی سے حرکت کرنے والا خود کو نہ جانے، نہ اپنے اختیار سے، جس طرح مردہ غسال کے ہلانے سے حرکت کرتا ہے، اور اگر کچھ حاجت یا مشکل درپیش ہو تو دعا بھی نہ کرے۔ اس لڑکے کی طرح جو کسی کام کے لیے اپنی ماں کو بلاتا ہے، بلکہ یہ متوکل اس ہوش مند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں کام کے لیے اپنی ماں کو نہ بلاؤں تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے، وہ میری تدبیر کرے گی۔ بس تیسرے درجے کے توکل میں انسان کا کچھ اختیار نہیں، دوسرے درجے میں بھی اختیار نہیں ہے، مگر دعا اور زاری ضرور موجود ہے۔ اب پہلے درجے میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تھا جو وکیل کی عادت و اتوار سے معلوم ہوئے تھے۔ مثلا جب اس نے سمجھ لیا کہ وکیل کی عادت یہ ہے کہ جب تک موکل حاضر نہ ہو اور کاغذات پیش نہ کیے جائیں وکیل مقدمہ نہیں لڑتا، لہٰذا وہ ان اسباب کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ کلیتاً وکیل کے فعل کا منتظر رہے گا اور ہر عمل اور ہر حرکت کو وکیل کا عمل سمجھے گا، یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اسی کا کام ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی موکل کو وکیل کے اشارے ہی سے معلوم ہوئی تھی۔ پس جو شخص توکل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری کا بھی متوکل ہے، کیونکہ وہ اپنی تجارت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خداوند تعالی کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت سے مجھے مقصود کو پہنچا دے گا، جس طرح عدالت میں ضروری کام اس سے صادر کرائے اور ان کاموں کو بجا لانے کی ہدایت دی۔ پس جو کچھ ان دونوں سے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے۔ ہم اس کی آئندہ تشریح کریں گے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی بھی یہی ہیں، کیونکہ حول حرکت کو کہتے ہیں اور قوت و قدرت سے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں بلکہ خداوند تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ بس وہ جو کچھ دیکھے گا دیکھے گا۔ اس طرح جب کاموں کو اسباب کے سپرد کرنے سے اس کی نظر اٹھ گئی ہے اور ہر کام وہ خدا ہی کی طرف سے دیکھتا ہے تو اس کو متوکل کہیں گے۔
توکل کا مقام بہت بلند ہے، جیسا کہ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ ابو موسیٰ ویلمی نے ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابو موسیٰ ویلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے داہنے اور بائیں طرف سانپ اور اژدہا ہو، اس وقت تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے تو یہ توکل ہے۔ یہ سن کر ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ میرے نزدیک توکل یہ ہے کہ اگر کوئی اہل دوزخ کو عذاب میں اور اہل سنت کو راحت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق سمجھے تو وہ متوکل نہ ہوگا۔ ابو موسیٰ ویلمی کہتے ہیں کہ توکل کا مقام بہت بلند ہے، صرف آفتوں سے حذر کرنا ہی اس کی شرط نہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے، انہوں نے اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ پر رکھ دی، حالانکہ وہ متوکل تھے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سانپ کا ڈر نہ تھا بلکہ سانپ کے خالق سے تھا جو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے، اور ایسا متوکل لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے۔ لیکن حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل توکل ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت اور رحمت پر ایمان لا کے سمجھے کہ اس کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ جب آدمی اس راز کو پا لے گا تو محنت اور راحت دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گی۔ توکل کے اعمال۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے تمام مقامات کا مدار تین چیزوں پر ہے: علم، حال، عمل۔ اس کے بعد توکل کا علم ہے جس کا حال ہم بیان کر چکے، اب عمل کا بیان باقی رہا ہے۔ اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توکل کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام خداوند کریم کو تفویض فرما دے اور کسی بات میں اپنا اختیار نہ رکھے۔ اس صورت میں اس کو نہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے کچھ جمع کر کے رکھنے کی، نہ سانپ بچھو اور شیر سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ بیماری، دوا و دارو کی۔ لیکن یہ تمام باتیں بیجا اور شرع کے خلاف ہیں، اور توکل کی بنیاد کلیتاً شرع پر ہے۔ پھر توکل مخالف شرع کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے، جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگا، یا ایک حضرت مولا حق نہیں ہے، اس سے محفوظ رہنا چاہے گا، یا جو بلا لاحق ہوئی ہے اس کو دور کرنا چاہے گا۔ ان چاروں باتوں میں توکل کرنے کا حکم الگ الگ ہے، بس ان چار مقامات کی شرح کرنا ضروری ہے۔ پہلا مقام حصول منفعت کا ہے اور اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ عادت اللہ اس بات پر جاری ہے کہ بغیر کسب کے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کام نہیں چل سکتا، پس ترک کسب دیوانہ پن ہے، توکل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نوالا اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ حق تعالی بس یوں ہی اس کو سپرد کر دے، یا کھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالا خود بخود اس کے منہ میں چلا جائے، یا کوئی شخص نکاح نہیں کرتا اور نکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ غیب سے بچہ پیدا ہو جائے، اور ان باتوں کو وہ توکل سمجھتا ہے، تو یہ دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسباب دنیاوی جو سب ضروری اور قطعی ہے، اس کے ترک کرنے سے توکل نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم و حالت سے ہے۔ علم کو یہاں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ، طعام، قدرت، حرکت، منہ اور دانت سب خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے، نہ کہ ہاتھ اور کھانے پر، کیونکہ ممکن ہے کہ ہاتھ ابھی شل ہو جائے اور کھانا بھی کوئی دوسرا چھین لے۔ بس لازم ہے کہ اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا، اور اپنے زور بازو پر نظر نہ رکھے۔ دوسرا مقام یا درجہ وہ اسباب ہیں جو قطعی نہ ہوں، لیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کاربراری نہ ہوتی ہو۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ شاذ و نادر ان اسباب کے بغیر مقصد براری ہو جائے، جیسے سفر کے واسطے توشہ لے جانا۔ اس کو ترک کرنا بھی شرط توکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بزرگان سلف کی روش ہے۔ ہاں، متوکل کو چاہیے کہ توشے پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشے کو اڑا لے جائے، بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالق اور حافظ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر توشے کے جنگل و بیابان میں جائے تو درست ہے، یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی۔ اس کی مثال کھانا خود بخود نہ کھانے کی طرح نہ ہوگی،
کیونکہ وہ صورت توکل میں داخل نہیں تھی۔ البتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے شخص کو سزاوار ہے جس میں یہ دو صفتیں ہوں، ایک یہ کہ اس کے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ ایک ہفتے تک بھوک پر صبر کر سکے، اور دوسری صفت یہ کہ گھاس اور پتے کھا کر کچھ گزارا کر سکے۔ جب اس کا مال ایسا ہو تو اغلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق جنگل بیابان میں بغیر توشے کے جائے، لیکن اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی یعنی ناخن تراش، رسی اور ڈول رکھتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں اسباب قطعی میں داخل ہیں۔ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کنویں سے حاصل کرنا دشوار ہے، اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اور جب کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی کے کام کوئی اور چیز سے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ بس ایسے اسباب میں توکل یہ نہیں ہے کہ ان کو ترک کر دیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل پر بھروسہ رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں۔ بس اگر کوئی شخص ایسے غار میں جہاں انسان کا گزر نہ ہو اور گھاس پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں نے توکل اختیار کر لیا ہے، یہ حرام ہے، ایسا شخص خود کو ہلاک کرے گا۔ وہ عادت الہی سے بے خبر ہے، اور اس کی مثال ایسے موکل کی ہے جو اپنا مقدمے میں دعویٰ نامہ وکیل کے پاس نہ لے جائے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعویٰ نامہ کے وکیل بات بھی نہیں کرتا ہے۔ منقول ہے کہ زمانہ گزشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر ایک غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور توکل کر کے بیٹھ گیا تھا تاکہ روزی غیب سے پہنچے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، ہلاکت کی نوبت آ پہنچی اور اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ زاہد سے کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا میں تجھے رزق نہیں دوں گا۔ اس پیغام کے بعد جب وہ زاہد شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کے واسطے ہر طرف سے کھانا لانے لگے۔ تب زاہد دل میں رنجیدہ ہوا۔ اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے بندے، تو چاہتا تھا کہ توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے، اور تو اتنا نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دست قدرت سے پہنچانے کی بنسبت دوسرے بندوں کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شہر میں اپنے گھر کے اندر خلوت نشین ہو جائے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے اور متوکل بن جائے تو ایسا توکل حرام ہے، کیونکہ اس باب یقینی کا ترک کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر دروازہ بند نہ کر کے توکل اختیار کرے تو یہ روا ہے، بشرط یہ کہ اس کی آنکھیں اس انتظار میں دروازے پر نہ لگی رہیں کہ کوئی کھانا لاتا ہوگا، اور اس کا دل مخلوق سے متعلق نہ رہے، بلکہ اس کو اس صورت میں چاہیے کہ دل کو خدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے، اور اس بات میں یقین رکھے کہ جب اس نے ترک اسباب نہیں کیا ہے تو وہ روزی سے محروم نہیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی بندہ اپنی روزی سے بھاگتا ہے تو روزی اس کو ڈھونڈتی ہے۔ اگر وہ حق تعالی سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا مجھے روزی نہیں دے گا، تو حق تعالی فرمائے گا کہ اے نادان، میں نے تجھے جب سے پیدا کیا ہے تو کیا رزق نہیں دوں گا؟ اے نادان، ایسا خیال مت کر۔ بس توکل اس طرح ہو کہ آدمی اسباب سے روگدانی نہ کرے، مگر روزی کو اسباب ہی پر موقوف نہ سمجھے، بلکہ اس کو مسبب الاسباب سے سمجھے، کیونکہ سارے عالم کو روزی دینے والا رازق موجود ہے، لیکن بعض اس کو سوال کی ذلت گوارا کر کے اور بعض کوشش و محنت سے روزی پاتے ہیں، اور بعض اس سلسلے میں انتظار کی محنت برداشت کرتے ہیں جیسے تجار، اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضرات مدینہ جو خداوند تعالی پر دل قوی رکھتے ہیں، اور جو رزق ان کو پہنچتا ہے خدا ہی کی طرف سے سمجھ کر خلق کا واسطہ درمیان سے اٹھا دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ہیلا اور جستجو جانتے ہیں۔ ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہی نسبت ہے، جیسے داغ، منتر اور فال کی نسبت بیماری کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ منتر، داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کسب نہیں کریں
کریں گے اور شہر سے نکل کر جنگلوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ بس اس مقام میں توکل کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جس کو شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور بیابان میں بغیر توشے کے پھرا کرتے تھے، اور یہ درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکا رہے گا یا ساگ پات کھائے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو موت کے خوف اس کے دل میں نہ آئے اور وہ سمجھے کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگی، کیونکہ جو شخص توشہ ساتھ لے گا ممکن ہے کہ چور اس کو چرا لیں اور وہ بھوکا مر جائے، تو احتمال نادر ہو وہ بھی ممکن الوقوع ہوگا اور اس سے حذر واجب نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ کسب نہیں کرتا اور جنگل میں بھی نہیں پھرتا، بلکہ کسی شہر کی مسجد میں سکونت اختیار کر لی، پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتا بلکہ فضل الہی کا امیدوار ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کسب کے لیے یعنی محنت مزدوری کے لیے باہر نکلتا ہے اور سنت اور آداب شرع کے مطابق، جس کا بیان کسب کے باب میں ہم کر چکے ہیں، اور کسب کرتا ہے اور حیلہ اور جستجو اور تدبیروں اور چالاکی کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے۔ اگر کاسب ایسے اسباب میں مشغول ہو گیا تو شخص کی مانند ہوگا جو منتر اور داغ پر عمل کرتا ہے، توکل اختیار نہیں کرتا۔ کسب سے باز آنا توکل کی شرط نہیں ہے۔ اس قول پر دلیل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متوکل تھے اور توکل کا کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو جب آپ نے خلافت کا بار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گٹھری اٹھا کر تجارت کے لیے بازار جاتے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ منصب خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسب نہ کروں گا تو اہل و عیال کی پرورش کیسے ہوگی، وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ فقر و فاقہ سے رہ کر رعایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس طرح ہو سکے گی، بس بیت المال سے آپ کے لیے یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ خلافت کے کام میں مشغول رہنے لگے۔ بس آپ کا توکل یہ تھا کہ مال و زر کی حرص آپ کو نہ تھی، اور جو کچھ حاصل ہوتا اس کو اپنی پونجی نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ اس کو خداوند تعالیٰ کی بخشش خیال فرماتے تھے، اور آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ توکل زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، بس زہد توکل کی شرط ہے، اگرچہ زہد کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ ابو جعفر مدار رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد جو ایک متوکل بزرگ تھے فرمایا ہے، میں نے 20 سال تک اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا تھا، ہر روز بازار میں 1 دینار کماتا اور اس میں سے 1 پیسہ بچا کر حمام بھی نہیں جا سکتا تھا، سب رقم خیرات کر دیا کرتا تھا۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے جاتے تو توکل کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سزاوار ہے، لیکن وہ صوفی حضرات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ان کے نوکر چاکر کسب کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کا توکل ناقص ہے، جس طرح کسب کرنے والے کا توکل ضعیف ہوتا ہے۔